آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اللہ جل جلالہ کی ملاقات کے لیے، تو پورا پروٹوکول اور مکمل طور پر انتظامات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام جہاں پر جو تقدیریں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ان تمام کو چھوڑنے کے بعد سدرۃ المنتہا اور اللہ جل جلالہ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محبوب اور محب نے ملاقات کی۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہفتہ وار بیان سیرت ہی تو زندگی ہے، اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج کا مذاکرہ، آج کی گفتگو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور رجب کے حوالے سے، رجب المرجب کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر اپنی زندگی کی دعا نہیں فرمائی، مگر ایک موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تھوڑی اور ہونے کی تمنا بھی فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جہاں رمضان المبارک کی قدر، منزلت اور فضائل ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ رمضان المبارک تک ہم پہنچ جائیں۔ رمضان المبارک کی دعا ابھی سے اور رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کی نیت ابھی سے کسی کو یہ گارنٹی نہیں ہے اور کسی کو یہ یقین نہیں ہے۔ رمضان تو آئے گا یہ تو یقین ہے، ہم رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کو کوئی یقین نہیں۔ وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ صحت مند ہے، وہ مریض ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دعا اور اس دعا کے ساتھ نیت وہ یہ ہے کہ اس کو مکمل رمضان المبارک کے روزے، مکمل تراویح، مکمل عبادت، مکمل فضیلت، مکمل فیوزات، مکمل انوارات، مکمل کی مکمل چیزیں اس کی نیت کی وجہ سے اس کو مل جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ ایک چیز کی نیت وہ کرتا ہے لیکن عمل کرتے ہوئے بے ڈھنگی کوئی چیز کر دیتا ہے تو وہ عمل اس کا ہو سکتا ہے معیار پہ نہ اترے،
لیکن اس عمل کی نیت اگر کر لیتا ہے تو نیت کرنے پر بالکل باکمال کامل عمل کا ثواب، مقبول عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ رجب المرجب میں اس دعا کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ بہرحال اس میں اختلاف تو ضرور ہے کہ کون سے مہینے میں کروایا گیا۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ طائف کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج اور سفر معراج اور اسراء کا کروایا گیا۔ اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جس زندگی سے چل رہی ہیں اس زندگی کو اگر تھوڑی ایک جھلک بھی دیکھ لیں تو دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے، دماغ چکر آ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی باکمال شخصیت اور ذات اور اتنی نسبتوں کی حامل شخصیت اور ذات، اور یہ مکہ والے اور قریشی اور اپنے خاندان والے ان کو کتنا دکھ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہیں، شاہ ابی طالب سے واپس آتے ہیں تو 10واں سال ہے نبوت کا۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر کا جو سہارا خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، باہر کا سہارا ابو طالب وہ بھی چلے گئے، بیرون ملک طائف کا سفر کر کے آئے تو طائف والوں نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا، اتنا دکھ دیا، واپس آنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ مکہ ہے، نہ طائف ہے، نہ یثرب ہے، کوئی کائنات میں جگہ نہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھیں۔ اور اندر گھر کی کیفیت یہ ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، پردہ فرماتی ہیں، تو 2 بیٹیاں ہیں، ایک تقریباً 15 سال کی ہیں اور ایک 11 سال کی ہیں، گھر میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کا بھی نکاح ہو چکا ہوتا ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی حبشہ کے سفر پر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا چکی ہوتی ہیں۔ گھر کی یہ پوزیشن اور معاشرہ اور خاندان کی یہ پوزیشن کہ کوئی ساتھ دینے کو نہیں، اور بہر والوں کی یہ پوزیشن کہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور وہ ذات جس نے بھیجا وہ پل پل اپنے پیارے کو دیکھ رہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پھر اپنے پیارے کو سیر کروائی، ایسی سیر کروائی، ایسا سفر کروایا کہ پچھلے سارے غم ہی ختم ہو گئے، سارے دکھ ہی ختم ہو گئے، اور یہ کائنات کا لمبا ترین اور تاریخ کا طویل ترین سفر ہے اور مختصر وقت میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں رات کے وقت میں آرام فرما رہے ہیں، تو آسمان سے جبریل امین اترتے ہیں اور گھر کی چھت کھلتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اگر آواز دوں تو گستاخی، کیسے جگاؤں؟ اللہ جل جلالہ سے عرض کرتے ہیں پیارے کو کیسے جگانا ہے، پیارے کو کیسے جگانا ہے، قبل قدمیہ، کہ آپ میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیں۔ اللہ جبریل امین ہے، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ کیا مقام ہے، کافوری ٹھنڈے ہونٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، ٹھنڈک سے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ کیا ہوا اس وقت؟ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم، جو کعبہ کا وہ والا حصہ جو چھتا ہوا نہیں، اس میں لے کر آتے ہیں، شق صدر سینہ مبارک چاک فرماتے ہیں، جبریل امین ہاتھ ڈالتے ہیں اور دل مبارک کو نکالتے ہیں، زمزم کا ایک تھال ساتھ ہوتا ہے، اس سے غسل فرماتے ہیں، ساتھ میں نور، تجلیات اور انوارات کا ایک پورا کا پورا تشت ساتھ ہوتا ہے، وہ سارا بھر دیتے ہیں، اور اسی وقت یوں سینے کو جوڑتے ہیں تو جڑ جاتا ہے، اور جہاں جو چیز تھی وہیں رکھتے ہیں تو رگیں سارا کچھ ویسا ہی اسی وقت، بغیر نشان کے، بغیر ایک قطرہ خون کے گرا،
بغیر زخم کے دوبارہ اسی وقت ہی سارا درست ہو جاتا ہے۔ براق سواری تیار ہوتی ہے، وہ براق سواری جو گدھے سے تھوڑا سا بڑی سواری ہے اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ خوشی کی وجہ سے بدگنا شروع ہوتا ہے اور کودنا شروع ہوتا ہے، تو جبریل امین اس کو تعارف کرواتے ہیں، بھائی کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، پتہ ہے کون ہے سوار، کون ہے؟ فرمایا اس کائنات میں ان سے افضل اور کوئی نہیں۔ پانی پسینے پسینہ ہو جاتا ہے، براق سواری پسینے پسینے، لیکن اس کی جو تیز رفتاری ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگلا حصہ اس کا یاقوت اور مرجان کا، پچھلا حصہ ایسے کہ جیسے بجلی گوندی ہوئی ہو، اور نچلا حصہ ایسے کہ جیسے مرجان اور یاقوت اس میں لگے ہوئے ہوں، اور اس کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اس کی تیز رفتاری یہ کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اتنی تیز سواری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہوتا ہے، ریگستان آ رہے، پہاڑ آ رہے، وادیاں آ رہی، جنگلات آ رہے، سفر جاری ہے۔ نخلستان یثرب کا مقام آتا ہے، وہاں پر جبریل امین فرماتے ہیں کہ آپ یہاں اتریں اور 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ جی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یثرب جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ راستے میں بیت المقدس کے قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی، جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کی خوشبو ہے جس کو فرعون نے اپنی 2 بچیوں سمیت ایک کڑاہ میں ڈالا تھا، اس کی ہڈیاں بچ گئی تھیں، اس کو دفنایا گیا، 2 یا 2500 سال گزر چکے ہیں، وہاں ان ہڈیوں سے ابھی تک خوشبو آ رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اللہ جل جلالہ کی ملاقات کے لیے، تو پورا پروٹوکول اور مکمل طور پر انتظامات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ایک صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو صدارتی پروٹوکول جو اس کو ملتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ صدر کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف براق سواری پر نہیں، جبریل امین اکیلے نہیں، 80,000 فرشتے دائیں طرف سے ہیں اور 80,000 فرشتے بائیں طرف ہیں، اور ایھا النبی سلامن سلامن کی صدا اور پروٹوکول میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو وہاں جبریل امین علیہ السلام اس براق سواری کے لیے ایک پتھر کے اوپر انگلی لگاتے ہیں، تو اس کی رسی باندھ کے اندر جب جانے لگتے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ جبریل امین تکبیر کہتے ہیں یا اذان کہتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، ان کی اقتداء میں تمام انبیاء 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح امام الانبیاء بن جاتے ہیں، سید الانبیاء بن جاتے ہیں، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پھر کہاں؟ پھر پہلے آسمان، دوسرا تیسرا آسمانوں کی سیر کروائی جاتی۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو کیونکہ آسمان میں ایک خاص قسم کی مخلوق جا سکتی ہے، باقی کوئی نہیں جا سکتا، جس کو اللہ لے جائیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ من معک یا جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، ان کی انٹری کی کال آ چکی، ان کا بتایا جا چکا ہے۔ پہلا آسمان ہے تو آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں، مرحباً بابنی، بیٹے کو مرحباً کہتا ہوں۔ دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام استقبال فرماتے۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام استقبال فرماتے۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام استقبال فرماتے۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام استقبال فرماتے۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال فرماتے۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال فرماتے۔
ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 2 روایات ملتی. ایک یہ ملتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بیٹے کا استقبال فرماتے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ البیت المعمور، جیسے یہاں بیت اللہ ہے، اس کی بالکل سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک دفعہ ان کی باری آتی ہے، زندگی بھر قیامت میں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. وہاں بھی عبادت ہو رہی، اور وہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں جیسے دیہات میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو یوں باندھ کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام خود وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ابراہیم علیہ السلام سے جا کر پیار لیتے ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیٹا نبوت کے مرتبہ پر فیض ہے، لیکن باپ پھر بھی باپ ہی ہے، دادا پھر بھی دادا ہی ہے. دادے کا احترام، باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، وہاں یہ سکھلایا جا رہا. مقام اور مرتبہ بیٹے کا زیادہ ہے، لیکن رشتہ احترام باپ دادا کا ہی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام، جہاں پر جو تقدیریں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ان تمام کو چھوڑنے کے بعد سدرۃ المنتہا اور اللہ جل جلالہ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ کے قریب ملاقات کے لیے جبریل امین علیہ السلام آئیں، چلیں ساتھ. فرماتے ہیں نہیں، میری پرواز ختم ہو گئی، میرا مقام ختم ہو گیا، میرا ویزا ختم ہو گیا، اس سے آگے کی انٹری میری نہیں ہے. اب یہاں پہ فرشتوں کی پرواز ختم ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تحیہ سلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ تمام قول کی عبادتیں بھی، جسم کی عبادتیں بھی، مال کی عبادتیں آپ کے لیے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام ملتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں السلام علینا. بڑی باریک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب بلندیاں ملتی ہیں تو چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں. وہاں پر اللہ کی طرف سے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، مشکلات کی چکی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لیکن وہاں پر کیا السلام علینا، ہم سب پر جو اس وقت صحابہ ہیں ان پر بھی سلامتی کو ساتھ لیا. وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت کی صبح تک جو آج یہ سارے یہاں سیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک تمام بندوں پر اللہ کی سلامتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جبریل امین بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ملاقات ہے، یہ ملاقات فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کہ اللہ جل جلالہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں، یوں او ادنا اس سے بھی زیادہ محبوب اور محب نے ملاقات کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کو بات کی، بس جو کرنی تھی وہی بات کی. ما اوحا کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں آئی بھی نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں، کتنی دیر باتیں ہوئیں، اور باتیں ہوتی رہیں. وہاں پر جب وہ ایک محب محبوب کے پاس پہنچا تو پھر کیا ہے، وہاں سے تحفے اور گفٹ بھی ملتے ہیں. وہاں سے تحفے اور گفٹ ملتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ تحفے اور گفٹ جب ملتے ہیں تو لینے والے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے دیے ہوئے تحفے وہ سخی اور رحمت للعالمین ذات
تمام امتیوں میں تقسیم کر کے چلے گی۔ ان کی برکات اور ان کی سب کچھ ان تحفوں کو امت کے لیے لے کے آئے۔ 3 تحفے وہاں سے ملے۔ ایک یہ ہے کہ 5 نمازوں کا تحفہ، اصل میں تو یہ 50 نمازیں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو اتنی نمازیں لے کے جا رہے، پھر گئے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہمارا قول ما یبدل القول، قول تبدیل نہیں ہوتا، بات پکی ہے۔ نمازیں ان کے اوپر 50 ہی فرض ہے، 5 یہ پڑھیں گے ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 5 نمازیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا تحفہ کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ والا تحفہ وہاں سے اس میں ایک تو تکمیل ایمان، رسالت اور آخرت کی بات ہے، دوسرا اس میں تبشیر، خوشخبری ہے نصرت کی، تیسرا یہ ہے کہ اس میں امت کو جو دے کے چلے گئے وہ یہ ہے کہ جنت کا یہ ٹکٹ ہے، بورڈنگ کارڈ ہے، کہ یہ والی درخواست جو بھی اللہ کو پیش کر دے گا، اللہ جل جلالہ نے جو الفاظ امت کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دے دیے وہ بہت ہی باکمال دے دیے۔ اگر اختیار انسان کو دے دیا جاتا کہ اپنی چاہت کے مطابق اپنے لیے مانگو تو اتنا پیارا نہیں مانگ سکتا۔ انسان نے اپنے لیے اگر فیصلہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کرتا کہ میں بھول کے اگر کر لوں تو مجھے معاف کر دینا، جان بوجھ کے کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ پکڑ لیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ میں بھول کے کروں تب بھی معاف فرما، میں جان بوجھ کے کروں تب بھی معاف فرما، نسینا او اخطأنا، اور جتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے اس سے زیادہ بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ کیجیے گا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا میں تو کمال ہی کر دی، واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما۔ اصل میں غفرہ ہوتا ہے، مغفرت تو ہو جاتی ہے لیکن مغفرت کے ساتھ اصل میں جو غفرہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے سمجھانا تو ہوتا ہے، مغفرت معافی ہو جاتی ہے لیکن معافی میں بعض اوقات ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، چوکیدار سے غلطی ہوئی، ڈرائیور سے غلطی ہوئی، ماتحت سے غلطی ہوئی، بیٹے سے غلطی ہوئی، معاف تو کر دیا لیکن ذلیل کر کے معاف کیا، ذلیل کر کے معاف کیا۔ واغفر لنا ایسی معافی جو اندر ہی اندر ہو جائے، ایسی معافی جو اندر ہی اندر ہو جائے۔ پھر ورحمنا کا کیا مقصد ہے؟ ورحمنا کا پھر کیا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ رحم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ واعف عنا درگزر بھی فرما دیا۔ اچھا درگزر کا بھی تفصیل ہے، واعف عنا در اگنور کرنا کیا ہے کہ بس بچے کھیل رہی ہیں، شرارتیں کر رہی ہیں، استاد کی نظر پڑ گئی ہے تو پھر بھی آنکھیں پھیر لینا، یہ واعف عنا ہے، واعف عنا ہے۔
اور مکمل شرارتوں پہ شرارتیں، شرارتوں پہ شرارتیں، غلطیوں پہ غلطیاں، حکم عدولی پہ حکم عدولی، فسق اور فجور ہو رہی ہیں، پکڑے گئے ہیں تو وغفر لنا، ہماری اب اصلاح، ہماری معافی بھی ذلت والی نہ ہو، اور ورحمنا، ہمارے اوپر رحمت اور شفقت والا معاملہ فرما۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان غلطیوں سے پہلے جو میرے اور آپ کے تعلقات تھے، ان غلطیوں کے بعد بھی ویسے ہی فرما۔ ورحمنا کیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے معاملہ کرتا ہے، ایک بندے نے دوسرے سے 10,000 لے لیے، لاکھ لے لیا، اب کیا ہے کہ ٹائم پہ نہیں دیا، کوئی چیز دی توڑ کے واپس کر دی، اب کیا ہے کہ سوری بھائی، کہتے کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ ملے گی نہیں۔ دوبارہ جاتا ہے بھی موٹر بائک دینا، گاڑی دینا، موبائل دینا، یہ چیز دینا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، معافی تو ہو چکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ورحمنا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے گناہوں سے پہلے میرا تعلق تھا ویسا ہی تعلق بھی فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ کہاں سے لے کے آئے؟ معراج کے سفر سے براہ راست لے کے آئے، امت کے لیے لے کے آئے۔ تیسرا تحفہ وہ یہ ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، شرک کی حالت میں نہیں مرا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مشرک نہیں ہے، جتنا مرضی گناہگار ہے، جتنا مرضی گناہگار ہے، ایمان اس کو فائدہ دے گا، ایک نہ ایک دن یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تحفہ بھی کہاں سے ملا؟ یہ معراج کے سفر سے ملا۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ ایسے واقعات دکھلائے گئے جن کا احادیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے لوگ دکھلائے گئے، ان لوگوں کی مختلف تمثیلی اشکال دکھائی گئی، جس میں کیا تھا کہ ان کی حالت بتلائی گئی۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، مارا جا رہا تھا، اور وہ ان کے سر پھٹ جاتے، ٹوٹ جاتے، پھر دوبارہ بن جاتے۔ فرمایا یہ کون ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے، جو عشاء کی نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ناخن تانبے کے اور لوہے کے، وہ اپنے آپ کو اور اپنی جلدوں کو، چہرے کو نوچ رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چغل خور لوگ ہیں، یہ چغل خور لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو ہاتھوں میں انگارے ڈال کے وہ کھا رہے، یہ کون لوگ ہیں جو انگارے اور آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کا مال کھاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ دکھلایا گیا جن کے پیٹ پورے بڑے بڑے گنبد جیسے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے، اور سانپ ان کو اندر سے ڈس رہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود خور لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے۔ ایک طبقہ وہ دکھلایا گیا جن کے سامنے 2 ہنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک میں سڑا ہوا، بسا ہوا، بدبودار گوشت، اور ایک میں تر و تازہ اور خوشبودار گوشت، لیکن وہ بسا ہوا اور جلا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے حلال بیویاں عطا کی، لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری دکھلائی گئی، جنت کی بھی سیر کروائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ام ہانی سے بات کرتے ہیں کہ میں رات بیت المقدس میں بھی گیا، پہلے آسمان پہ بھی گیا، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ فرمانے لگی ہم تو مانتے ہیں، کیوں بتانا نہیں ہے؟ ان کو تو دوسری چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، ان کو تو غیب کی دوسری چیزیں ان کا ہاضمہ برداشت نہیں کر رہا، ان کی عقلوں سے اوپر ہے، آپ یہ بات نہ فرمائیں۔ فرمایا نہیں، حق ہے، کر کے آیا ہوں۔ جب بات پتہ چلی ابو جہل کو، کہنے لگا کہ آپ یہ بات میڈیا کے سامنے کر سکتے ہیں، پبلک میں کر سکتے ہیں، میں لوگوں کو جمع کروں ان کے سامنے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں۔
دو شخص بھاگتے بھاگتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل خود پہنچا. بھائی آؤ ایک بات بتاؤں آپ کو, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں بندہ یہاں سے بیت المقدس سے پہلا آسمان, پہلے آسمان سے ساتواں آسمان, اور راتوں رات واپس بھی آ جائے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھی بتاؤ کون ہے؟ کہا عقل آپ کی کہتی ہے کہ بھی بتاؤ کون ہے. کہا وہ آپ کے دوست ہیں. کہا بالکل اللہ کی قسم سچ کہتے ہیں. ابو جہل نے کعبہ کے گیٹ میں سب کو جمع کیا, فرمایا کہ ان کی بات سنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر بتلایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے ایسی سیر کروائی اور میں یہاں سے یہاں گیا تو وہ جھٹلاتے ہوئے تالیاں بجانا شروع ہوئے اور کہکے لگانا شروع ہوئے کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. اس میں شام کے کچھ تاجر موجود تھے. انہوں نے کہا آج ان کا پول ہم کھول دیتے ہیں, ان کی سچائی اور جھوٹے پن کو ابھی آپ کے سامنے ہم بتلاتے ہیں. ہم نے تو بیت المقدس کو بار بار دیکھا, ہم تو کافی دفعہ وہاں پہ گئے. اچھا آپ گئے تھے؟ جی گیا تھا. سچ ہے؟ جی سچ ہے. تو پھر بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے, کھڑکیاں کتنی ہیں؟ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سوال کرنا تھا. اللہ جل جلالہ نے ایک دم سے پہلے میرے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا. میں نے گنتی کر کے ان کو تعداد بتلا دی. دنگ رہ گئے. اچھا یہ بات تو ہو سکتا ہے کہ رٹی رٹائی ہو سکتا ہے کسی اور نے آپ کو بتلائی ہو. یہ بتائیں کہ ہمارا قافلہ جا رہا تھا, اس قافلے کے بارے میں کوئی آپ کو خبر؟ فرمایا جی روحا کے مقام پر آپ کا قافلہ پہنچا تھا اور اس کے ایک اونٹ پہ پانی کا ایک پیالہ تھا, اس پانی کے پیالے میں سے میں نے پانی بھی پیا. پھر فرمایا کہ آپ کے دو لوگ ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے, ہمارے جانے کی وجہ سے اور اس پروٹوکول کی وجہ سے اونٹ بدکا اور وہ دو لوگ گرے, ان میں سے ایک کا بازو بھی ٹوٹا. تو جب وہ لوگ واپس آئے شام کے سفر سے تو مسافت بھی بتائی کہ وہ اتنے ایام کے بعد پہنچیں گے, اور جو اونٹ بدکا تھا جس کا بازو ٹوٹا تھا اس نے بھی آ کر مکہ المکرمہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. تو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سیر کروائی, اور یہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. قرآن عزیز کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے صرف ایک صورت ہے جس میں سبحان کے ساتھ شروع کیا گیا. اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت جب بھی کمی اور کمزوری والی ہوئی ہے وہاں پر سبحانہ ضرور آیا, سبحانہ ضرور آیا, اور وہ جواب میں اور اشکال کو ختم کرنے کے لیے آیا. لیکن اس موقع کے اوپر یہ صورت ہی سبحان الذی کے ساتھ شروع ہو رہی. کیا اشارہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ آج کی سائنس یا اس وقت کی سائنس اگر یہ کہتی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک ہول سے اوپر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان اللہ تمہارے ان علوم ان ٹیکنالوجی سے پاک ہیں, اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں یہ علوم یہ فنون یہ قید قانون آپ کے ہیں, اللہ پاک ہیں. اور کیا ہے کہ اسری بعبدہ, کہ وہ ذات خود ہی لے کے گئی ہیں بعبدہ اپنے بندے کو. یہ اعزاز اور اکرام ہے. بعبدہ اپنے بندے کو. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا, تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھلائیں. انه هو السميع البصير, کہ اللہ جل جلالہ دیکھنے والی ذات بھی ہیں, سننے والی ذات بھی ہیں, اور وہی حقیقی ذات ہیں. وہ جیسے بھی چاہیں جس وقت چاہیں اپنے بندے کو سیر کروا سکتی. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتلاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ پائی جا رہی ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا کر تکالیف برداشت کرتا ہے اس کو بلندیاں ضرور ملتی, اس کو بلندیاں ضرور ملتی ہیں, ان تکالیف کا صلہ ضرور ملتا ہے. دوسرا کیا ہے
کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے لے کر آئے ہیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے. نماز کا اہتمام اور نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مکروہات، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کا اطمینان. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے نزدیک بھری مسجد میں ایک شخص بھی درست نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. روٹین کی آٹو نماز ہم پڑھ رہی ہیں، کمپیوٹرائز نماز ہم پڑھ رہی ہیں، بس آٹو فنکشن جیسے لگے ہوتے ہیں روبوٹ کو، ویسے ہی ہماری نماز چل رہی ہے. بھری مسجد میں ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری درست نماز پڑھنے والا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پوستی، اور جب جیسے یوں کہہ لیں کہ سستی کے مارے ہوئے اور بھرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. اور کیا ہے کہ جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر، اس میں جو گہرائی ہے اس کو پڑھنا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو سنگینیت بتائی گئی ہے، شرک سے بچنا، شرک سے ہر حال میں بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکالیف صرف اسی وجہ سے ہیں کہ شرک پہ آ کے انہوں نے چوٹ ماری، توحید کی آواز لگائی، ایک اللہ سے ہونے کی بات کی اور اس بات میں لچک نہیں ہونے دی. توحید میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونے دی کہ عقیدہ توحید اور اللہ سے جو ہونا ہے اس پہ اپنا یقین بنانا. باقی جو ہے وہ سوالات آپ اس موضوع کے حوالے سے یا ویسے کرنا چاہیں تو سوالات کر لیں. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ